ابھی ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 10۔ اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے، جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ شریر اپنی نفسیاتی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے بلکہ ان کی اعنات کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خداوند نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ سوا ہے۔ تیرے احکام ان کی نظر سے بعید و بلند ہیں، وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ جمش نہیں کھائے گا، پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ اس کا منہ لعنت و دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے، اور سیاست کی مکین گاہوں پر بیٹھتا ہے۔ وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے، ان کی آنکھیں بے کس کی گات میں لگی رہتی ہیں۔ وہ پوشیدہ مقام میں شریک طرح تبک کر بیٹھتا ہے، وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رکھتا ہے، غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے، اور وہ بکتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اور بے کس اس کے پہلوؤں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا بھول گیا، اور اپنا منہ چھپاتا ہے، ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی حماقت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہیں کرے گا؟ تو نے دیکھ لیا ہے کہ تو شرارت اور روز دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلا دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیز پٹ کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار ہے۔ شریر کا آواز توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ اے خداوند عبدالآباد بادشاہ، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہوگی۔ اے خداوند تو نے حلیموں کا فتویٰ سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا۔ تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرے۔ خدا ان کے پاک کلام کی طرف سے جاری پر اس کی برکت۔